العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. باب ما جاء فی التسمیۃ فی الطعام. کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا بیان. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل ابن عبد الملک ابن ابی سویہ ابو الہذیل قال حدثنا عبید اللہ ابن عکراش عن نبی عن عکراش ابن ذؤیب قال بعثنی بنو مرہ ابن عبید بصدقات اموالهم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدمت علیہ المدینہ فوجدته جالسا بین المہاجرین والانصار قال ثم اخذ بیدی فانطلق بی الى بیت ام سلمہ فقال هل من طعام فأتینا بجفنة کثیرۃ السرید والوزر وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يده اليمنى على يده اليمنى ثم قال يا إكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو من ألوان الرطب. عبيد الله شك قال فجعلت آكل من بين يدي وجعلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هل هذا الوضوء مما غيرت النار. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا بیان. کھانا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمارا جینا، سانس لینا، ہمارا سارا کام مشکل ہے. اب اتنی بڑی جب نعمت اب تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا نام لیا جائے تاکہ اس کی شکر گزاری ہو جائے. عکراش ابن ذؤیب اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بنو مرہ نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. بعثنی بنو مرہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور صدقات دے کر مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. میں آیا تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مدینے میں پایا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور صحابہ کے درمیان ہیں. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ام سلمہ کے گھر لے گئے. اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلمہ سے، حل من طعام،
کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو ہمارے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس میں سرید تھا، گوشت کی بوٹیاں تھیں، بجفنۃ کثیرۃ السرید والوزر، گوشت کے ٹکڑے کو وزر کہتے ہیں، گوشت کی بوٹیوں کو۔ اب کھانا آ گیا، فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ، ہم نے کھانا بھی شروع کر دیا۔ اب اکراش کہتے ہیں فَخَبَطْتُ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا، میں اپنا ہاتھ پورے پلیٹ میں دوڑانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سے پکڑ لیا، اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائنے ہاتھ کو پکڑا، جو ہاتھ میرا گھوم رہا تھا، اور کہا یا اکراش کل من موضع واحد، اے اکراش ایک جگہ سے کھاؤ، کیونکہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک دوسرا طبق لایا گیا، اوتینا بھی پڑھا گیا ہے اور اتینا بھی پڑھا گیا ہے، دونوں کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک دوسرا طبق لایا گیا، اس میں کئی قسم کی کھجوریں تھیں۔ راوی نے کہا کہ اس میں تمر کہا یا یہ کہ رطب کہا، شک کا عبید اللہ کو اس میں شک، عبید اللہ کو شک ہو گیا کہ کون سا لفظ کہا۔ بہرحال ایک اور برتن لایا گیا، اس میں کئی قسم کی خشک یا تر کھجوریں تھیں۔ میں کھانے لگا اپنے آگے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ طباق میں اس وقت گھومنے لگا۔ آپ نے فرمایا یا اکراش کل من حیث شئت، جدھر سے چاہو کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی کھجوریں نہیں ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے سرید جیسا کھانا آیا تھا، تو چونکہ ایک ہی طرح کا کھانا بنا ہوا تھا، پورے برتن میں طبق میں ایک ہی جیسا کھانا تھا، کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ پھرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اور اب کھجوریں کئی طرح کی تھیں، تو وہ سامنے ہی سے کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ کئی طرح کی جب کھجوریں ہیں تو ہر طرف سے تم لے سکتے ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پورے پلیٹ میں اب پھرا رہے تھے، اور وہ تو ایک ہی طرف سے کھا رہے تھے، لیکن آپ نے پھر بتلایا تو انہوں نے بھی کھانا شروع کیا۔ اب پھر کہتے ثم اتینا بماء، پھر لایا گیا پانی ہمارے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور پوچھ لیا، اپنی ہاتھوں کی تری سے اپنا منہ اور اپنے باہوں کو اور سر کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے فارغ ہو کر اپنا ہاتھ دھویا، اور اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پوچھ لیا، اپنے ہاتھوں کی تری سے اپنا منہ، ہاتھوں کی تری سے منہ صاف کر لیا، اور اکراش سے فرمایا یا اکراش ھذا الوضوء مما غیرت النار، وضو مما غیرت النار کا یہی مطلب تھا، یعنی آگ پر جو پکی ہوئی چیزیں ہوں تو کھانے کے بعد وہ دھو لینا چاہیے، اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ وضو مما غیرت النار کا مسئلہ
کتاب الطہارت سے تعلق رکھتا ہے، جو انشاءاللہ کتاب الطہارت میں جلد اول میں ترمذی کی اپنی جگہ گفتگو آئے گی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں بھی کتاب الطہارت کے ذیل میں بات آ سکتی ہے۔ اس روایت سے یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا چاہیے، اور اس میں کھانے کا ادب بھی بتلایا گیا ہے۔ یہ روایت آپ کے اس نسخے میں اصل میں بے جگہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ روایت تو آگے چل کر کے آنی چاہیے تھی، جہاں ہم نے پڑھا کر کے ابھی چھوڑا تھا، لیکن وہاں پر آپ کی کتاب میں نہیں تھی اور یہ چھوٹ گئی تھی، تو ہم نے یہاں اس کو پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ بہرحال اس میں کئی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی، تہذیب کی سکھلائی۔ نمبر 1، بزرگوں کی خدمت میں آدمی کو آنا جانا چاہیے۔ نمبر 2، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے۔ ایک ہے کسی کو لگا دینا، جاؤ مہمان کو کھلا دو، اور ایک ہے خود ساتھ میں بیٹھ کر کھلائے۔ نمبر 4، چھوٹوں کی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ موقع بموقع ان کے ساتھ روک ٹوک کا اور تربیت کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، کھانے کے بعد چونکہ یہاں روایت میں ہے کہ کھجور کا ایک طبق لایا گیا، اس سے پتہ چلا کھانے کے بعد بطور تفقہ پھل وغیرہ اگر کھایا جائے تو یہ بھی خوش عیشی میں اور تنعم پرستی میں داخل نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دسترخوان سے میل کھاتی ہوئی چیز ہے۔ نمبر 6، کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھو لینا چاہیے، اس لیے کہ ہاتھ اور منہ اگر نہیں دھویا اور صاف نہیں کیا تو بہت ممکن ہے کہ کوئی جانور اس کو نقصان پہنچا دے۔ اب کتاب العتمہ کا یہ آخری باب آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، باب ما جاء فی کراہیت البیتوتۃ وفی یدہ ریح غمر۔ ہاتھ میں، کھانے والے کے ہاتھ میں گوشت کی بو باس لگی ہو اور اسی حالت میں رات گزارے تو یہ مکروہ ہے۔ رات گزارنے کی کراہیت کا بیان اس حال میں کہ آدمی کے ہاتھ میں گوشت کی خوشبو لگی ہوئی، مضمون بالکل واضح ہے۔ غمرن اس کے معنی گوشت کی چکناہٹ کے۔ کراہیت کرہ یکرہ سے یہ بھی مصدر ہے، کراہت اور کراہیت۔ البیتوتہ بات یبیت بیتوتۃ، رات گزارنا۔ بہ قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا یعقوب بن الولید المدنی عن ابن ابی ذئب عن المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان حساس لحاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان حساس ہے، لحاس ہے۔ حساس ہے
لحاظ ہے، حساس شدید حس والا، اور لحاظ بہت زیادہ چاٹنے والا۔ جب یہ دونوں باتیں شیطان میں ہے کہ وہ حساس بھی ہے، پتہ بھی لگا لیتا ہے اپنے حس و ادراک سے کہ کہاں کھانے پینے کی چیز مل سکتی ہے یا اس کی برکتیں مل سکتی ہیں، تو حساس بھی ہے اور چاٹنے کا اس کو ذوق بھی ہے، تو پھر یہ شیطان اگر ہاتھ دھو کر کے تم نہیں سوئے، منہ صاف کر کے نہیں سوئے، تو تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فاحذروہ علی انفسکم، تو تم اس کے شر سے اپنے نفس کو تم بچاؤ۔ من بات وفی یدہ ریح غمر، اسی ٹکڑے کو لے کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے۔ جو شخص رات گزارے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کی بو آ رہی ہو، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، کوئی تکلیف پہنچ جائے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور چیز کو ملامت نہ کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک ادب سکھلایا بڑا خوبصورت، کہ کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، اس کی چکناہٹ اور دسومت وغیرہ دور کر لے، تاکہ شیطان، موذی جانوروں اور تکلیف کی چیزوں سے انسان بچ سکے۔ نیز یہ کہ اگر وہ ہاتھ منہ نہیں دھوتا ہے اور سونے بھی نہیں گیا، ابھی لوگوں سے ملنے کی نوبت آتی ہے، ہاتھ ملانے کی، مصافحے کی، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، تو اس کے منہ سے اس کی باس آتی رہے گی، یہ دوسرے کی تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ وہ اپنا ہاتھ اور منہ صاف کر لے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کسی کو کچھ نہ ملامت کرے، نہ ڈانٹے، اپنے ہی کو کوسے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ اپنی عادت کے مطابق حضرت نے فرمایا ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ وقد روی من حدیث سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بکر البغدادی قال حدثنا محمد بن جعفر المدائنی قال حدثنا منصور بن ابی الاسود عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات وفی یدہ ریح غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ یہ بھی اسی مضمون کی روایت ہے، تھوڑی مختصر ہے یہ۔ قال ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف من حدیث العامش الا من هذا الوجه۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.